اور اس کلپ میں کوئی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ڈھول سننا، ڈھول کی آواز سننا یہ سنت نبوی ہے۔ اب میں سیدھی سی بات کروں گا کہ ہماری کمٹمنٹ، ہمارا وعدہ اور ہماری جو بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرائے گی ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، یہ صوفیہ کا نظریہ ہے، یعنی جن کو آپ اولیاء کرام کہیں، فقراء کہیں، پیر کہیں، صوفی کہیں، کوئی بھی نام دیں، تو یہ حضرات وہ ہیں جو اللہ کی شریعت کے نمائندے ہیں۔ تو صوفیاء کا مسلک یہ ہے کہ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ٹکرا ہے ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ جو یہ کہیں کہ ڈھول بجانا سنت ہے معاذ اللہ یا سننا سنت ہے، ہم ایسے پیر کی، ایسے شیخ کی پیروی نہیں کر سکتے، ہماری معذرت ہے، کیونکہ ہم پیروی کریں گے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شان اور ہر اس شخصیت کی جنہوں نے حضور کی پیروی کی ہے۔ نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، تو وہ غلام وہی ہے کہ جس نے حضور کا طریقہ اپنایا اور لوگوں کو حضور کا طریقہ بتایا۔ اور ویسے بھی صوفی ہوتا ہی وہ ہے جو شریعت کا علمبردار۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے ہاں بھنگ اور چرس پینے والے جو ہیں لوگوں کو صوفی سمجھتے ہیں، تو یاد رکھیں یہ تصوف گندے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، نہ ہی بھنگ اور چرس پینے کا نام ہے، اور نہ ہی نمازیں چھوڑنے اور روزے چھوڑوانے کا نام ہے۔ تصوف صفائی باطن کا نام ہے، اندر کی صفائی، اور کسی شخص کا اندر اس وقت تک صاف نہیں ہو سکتا جب تک حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل آتا ہے۔ تو حضور کی شریعت کے بغیر کوئی تصوف نہیں ہے۔ اور صوفیاء کے نزدیک یہ چیزیں اگر کسی کی ذاتی کیفیت ہے تو ہم کسی کی کیفیت کی نہیں، ہم تو شریعت کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ کیفیات و حالات جن کی ہوتی ہیں وہ ان کے ساتھ خاص ہیں، ہماری بات، ہماری کمٹمنٹ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہے۔